ہم نے ایک مرتبہ ایک مینجمنٹ کا کورس کیا تو جرمنی کا ایک پروفیسر تھا جو 9 یونیورسٹیوں کا وزٹنگ پروفیسر تھا. وہ آیا ہمیں وہ کورس پڑھانے کے لیے. پورے ملک کے بہت قابل انجینئرز کو اکٹھا کیا گیا تھا. تو مسٹر براڈی اس کا نام تھا، جرمن تھا وہ. اس نے آ کے ہمیں درس دیا اور کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ طالب علمی پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جب اسکول کالج سے بندہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے پھر کتابوں کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یورپی دنیا نے اس چیز کو ڈھونڈا ہے کہ آج کے سائنسی دور میں بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے. چنانچہ جو لوگ پریکٹیکل انجینئر بن جاتے ہیں ان کو سیمینار اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، کانفرنسیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، بلیٹنز پڑھنے پڑتے ہیں، ریسرچ پیپرز پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ ان کا علم اپ ڈیٹ رہے. اس نے 3-4 مرتبہ یہی بات کی کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کو صرف اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھنا پڑتا، پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے، پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے. جب اس نے 3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی تو میں نے اشارہ کیا کہ میں آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مسٹر احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو یہ لفظ کہہ رہے ہیں نا کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی کہ بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. کہنے لگا صحیح بات کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسکولوں کالجوں کے بعد بھی بندے کو پڑھنا پڑتا ہے. وہ حیران ہو گیا، کہتے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. تو تاریخ انسانیت میں پوری زندگی علم کرنے کا کنسیپٹ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ہے، تمہارا نہیں ہے. جب میں نے یہ بات اس کو بتائی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد تو وہ حیران ہو گیا. تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا سارے لوگوں کے سامنے اور اپنی ڈائری لا کر مجھے دی اور مجھے کہنے لگا کہ اس کو عربی میں بھی لکھ دو اور اس کا انگلش میں ترجمہ بھی لکھ دو. میں نے لکھ دیا. پھر وہ آیا اور کہنے لگا سب لوگوں کے سامنے کہ میں آج اس کلاس کے سامنے عہد کرتا ہوں آئندہ جہاں بھی میں لیکچر دوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یورپی یونین نے یہ کہا، میں کہوں گا کہ تاریخ انسانیت میں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ تصور کیا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا اللہ نے اس کو پورا کر دکھایا. تاریخ انسانیت میں کسی کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی عزت ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں نے تو لکھا ہی صحیح، عیسائیوں نے بھی لکھا، ہندوؤں نے بھی لکھا، سکھوں نے بھی لکھا، اشعار بھی لکھے، کتابیں بھی لکھی ان کی عظمت کے بارے میں. اور ویسے بھی ذرا سن لیجئے کہ اذان جب ہم دیتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہوتا ہے نا. اب ذرا غور کیجئے، سائنسی دور ہے نا تو لوگ سائنسی بات جلدی سمجھتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے پہلے جو سورج طلوع ہوتا ہے نا تو مشرق کی طرف جو ملک ہے اس کا نام ہے فجی، وہ آسٹریلیا سے بھی آگے ہے. پوری دنیا کی مشرق اس کو کہا جاتا ہے. وہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دھوپ آگے آنی شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے تہجد کا وقت فجی میں ہوتا ہے، پھر فجر کی اذانیں فجی سے شروع ہوتی ہیں پوری دنیا میں. اب جب اذان کا وقت ہوتا ہے نا تو ایک ملک میں آدھا گھنٹہ تو اذانیں ہوتی رہتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں کسی نماز کا وقت ہوتا ہے نا، پہلے اسلام آباد میں ہوتا ہے، پھر لاہور میں، پھر فیصل آباد میں، پھر جھنگ میں، پھر چلتے چلتے
کراچی میں آدھا گھنٹہ بعد جا کر اس نماز کا وقت آتا ہے۔ ہم جو نماز یہاں پر 5 بجے پڑھتے ہیں نا، کراچی والے 5:30 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ پورے ملک میں اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یہاں اذان ختم ہوئی تو اگلی مسجد میں، اگلی مسجد میں، اگلی مسجد میں چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اب فجی میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو پورے ملک کی مختلف مساجد میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب فجر کا وقت وہاں پر مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اگلا ملک آتا ہے برونائی، وہاں پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو فجی والے تو فجر کی نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور برونائی والے پھر فجر کی اذانیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر برونائی میں ہوتے ہوتے پھر گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب وہاں اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ملائیشیا میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر پورے ملک ملائیشیا میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ جب ملائیشیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد سنگاپور میں شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سنگاپور میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سنگاپور میں اذانیں ہوتے ہوتے ابھی ختم نہیں ہوتی کہ ادھر برما میں وقت شروع ہو جاتا ہے، تو برما میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر برما میں جب اذانیں مسلمان مکمل کرتے ہیں اس کے بعد انڈیا میں شروع ہو جاتی ہیں۔ پورے انڈیا میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اس میں شاید 2 گھنٹے لگتے ہو، چونکہ انڈیا ایریا کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور انڈیا میں اور پاکستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ تو ابھی انڈیا میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان میں وقت ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فجر کی اذانیں پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 1 گھنٹے کا فرق ہے دبئی کے ساتھ، وہاں پر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دبئی میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 1 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، تو سعودی عرب میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی فجر کی اذانیں سعودی عرب میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پیچھے فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ 24 گھنٹے میں ایک بھی ایسا لمحہ نہیں کسی نہ کسی ملک کے کسی نہ کسی شہر کی کسی نہ کسی مسجد میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اللہ اپنے محبوب کا نام بلند نہ فرما رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ریسیور ہوتا کہ ہم بیٹھ کے پوری دنیا کی اذانیں سن رہے ہوتے تو ہم غور کرتے کہ یہاں اذان ہوئی، اب یہاں ہوئی، اب یہاں ہوئی، اب یہاں ہوئی، اور ہوتے ہوتے اذان ابھی ہم تو سعودی عرب پہنچے ہیں۔ مسلمان تو سعودی عرب سے آگے یورپ میں بھی ہے، امریکہ، بلکہ اس سے بھی آگے تک ہیں مسلمان۔ تو اگر پوری دنیا کی اذانوں کا حصہ لیں تو لگتا ہے کہ ابھی اذانیں فجر کی چل رہی ہوتی ہیں، پیچھے ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر اذان ظہر کی چل رہی ہوتی ہے، پیچھے عصر کی اذان، پھر مغرب کی اذان، پھر عشاء کی اذان، اور ابھی دنیا میں عشاء کی اذانیں مغربی ممالک میں ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے فجر میں پھر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 24 گھنٹے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پوری دنیا کے اندر بلند فرما دیا، سچ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، سچ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ ایک اور بات پہ غور کیجئے کہ دنیا میں انسان کو عروج ملتا ہے، پھر اس کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ شروع میں بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی عروج کا زمانہ ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا کمزوری کا زمانہ، بینائی بھی کم ہو جاتی ہے، دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جسم میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، بال سفید بھی ہو جاتے ہیں، تو کمزوری کا وقت آ گیا، عروج کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا۔ یہی کام سورج کے ساتھ ہے، صبح میں طلوع ہوتا ہے، پھر اس کی حرارت بڑھتے 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 دوپہر کے وقت بالکل اس کی شدت پہ حرارت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، اور زوال ہوتے ہوتے بالآخر مغرب کے وقت وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز کا دستور یہی ہے کہ پہلے عروج ملتا ہے، اس کے بعد زوال آتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ایسے بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صرف عروج ہی تھا، زوال کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے آپ کا لڑکپن اعلیٰ، آپ کے لڑکپن سے آپ کی جوانی اعلیٰ،
آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہنے سے آپ کا آخرت کی طرف چلے جانے والا حصہ اعلیٰ، پھر آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی سے قیامت کے دن آپ کا مقام محمود پہ جا کر سجدہ کرنا اس سے بھی اعلیٰ، پھر آپ کا مقام محمود سے جنت میں چلے جانا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ اللہ نے آپ کو ایسی زندگی دی کہ جس میں عروج ہی عروج تھا، اور اللہ نے آپ کو زوال سے محفوظ فرما لیا تھا۔ اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ اللہ عنہا نے شعر کہا، لنا شمسم وللآفاق شمسو، اے آسمان ایک تیرا چاند، ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، لیکن تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں عشاء کے بعد تشریف لے جاتے تھے اہل خانہ کے پاس۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ آسمان تیرا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور اے آسمان کے سورج سن لے کہ تجھے عروج تو ملتا ہے مگر تجھے زوال بھی ہے، تو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج ایسا ہے جس کی زندگی میں عروج ہے، زوال اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہو نا کوئی چیز، اور دیتے دیتے اس کی لپیں بھر جائیں تو لینے والا کہتا ہے بس بس بس، تو فتردا کا معنی ہے بس بس بس، اے میرے محبوب تجھے اللہ اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا، اتنا عطا کرے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسے مانگی جائے گی ویسے قبول ہو جائے گی۔ تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب انبیاء نے مانگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی، جیسی مانگی اللہ نے ویسی قبول فرما لی۔ تو صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں کوئی دعا نہیں مانگی، میں آخرت میں وہ دعا مانگوں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔